السلام علیکم ویورز، اشرف سل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ بڑی تشویشناک سی صورتحال ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو ہفتہ ہے، ہفتہ رواں جو ہے، اس کے پہلے ہی دن پیر کو ایران کی طرف سے پاکستان کے جو بارڈر ہے اس کی اشتعال انگیز خلاف ورزی کی گئی۔ ڈرون اٹیک کیا گیا پاکستان کے ایک گاؤں پر، اور اس حملے کے بعد اس کے نتیجے میں 2 بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے پاکستان کے، اور 3 بچیاں زخمی ہو گئیں۔ یہ صورتحال بہت ہی تشویش اور افسوس کا باعث ہے، اور یہ حملہ اس وقت ہوا جب ایران کے خصوصی سفیر افغانستان کے لیے، جو ان کے خصوصی سفیر ہیں وہ پاکستان میں موجود تھے، اور پاکستان کے حکام سے مذاکرات کر رہے تھے خطے میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اور افغانستان کی صورتحال کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے۔ اس حملے کے بعد ایران نے جو ان کی طرف سے جو موقف اختیار کیا گیا کہ ہم نے دہشت گردوں پر حملہ کیا ہے، اور پاکستان نے بہرحال اس کے اوپر بڑا سخت احتجاج کیا ہے ایران کے ساتھ، اس کو اشتعال انگیز کارروائی قرار دیا ہے، اور ایران پر واضح کر دیا ہے کہ اس قسم کی جو یہ جو کارروائی ہے، اس کے جتنے بھی نتائج ہیں وہ اب ایران کو ہی ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، سفارتی سطح پر آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، سیاسی سطح پر بہت اچھے تعلقات ہیں، اعلیٰ ترین سفارتی اور سیاسی شخصیات دونوں اطراف کی، دفاعی شخصیات، عسکری شخصیات ایک دوسرے ملک کا دورہ کرتی ہیں، ایک دوسرے ملک کے ساتھ انگیج رہتے ہیں، اور پھر آپ کو کوئی شکایت ہے یا کوئی پرابلم ہے تو آپ کسی بھی سطح کے اوپر بہت سارے چینل جو ان سے ہیں وہ اوپن ہیں، ان پر پاکستان سے بات کر سکتے ہیں۔ پاکستان ہر وقت تیار ہے، ہر وقت اس کام کے لیے اور اس چیز کے لیے پاکستان کا بڑا کھلا ایک موقف ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہمارا جو ہے ٹالرنس جو ہے وہ زیرو ہے، اور اس کے لیے پاکستان پہلے افغانستان کے ساتھ انگیج ہو رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنے ملک کو سیف کریں، ہمیں بھی سیف ہونے کا موقع دیں۔ ایران کے ساتھ بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ یار ہم مل کے خطے سے جو دہشت گردی ہے، انتہا پسندی کا جو ناسور ہے، اس کو ختم کرنے کی کوششیں کریں۔ اور اس قسم کی نیگوسیشن کے دوران اگر ایران اس طرح کی غیر ذمہ داری کرتا ہے تو اس پر بہت افسوس ہے، اور یہ افسوس اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس قسم کی کارروائی ایران جیسا ملک کر رہا ہے جو ہمیشہ سے پاکستان کا دوست ہے۔ پاکستان جو ہے وہ RCD میں ایران کے ساتھ رہا، ایران اور ترکی کے ساتھ۔ اب بیکو نام کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں بھی ایران کے ساتھ پاکستان انگیج ہے۔ خطے میں پاکستان اور ایران کے درمیان بہت ہی اچھے تعلقات ہیں، اور اس ساری صورتحال میں ایران کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ایک ملک خوش ہوگا، اور وہ انڈیا ہے، جن کے وزیر خارجہ 15 جنوری سے آپ کے دورے پر ہیں۔ شاید آپ ان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی حماقت آپ نے کی ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ جب سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے تب سے اب تک ایران کے کسی بھی لیول کے اوپر، سفارتی، سیاسی لیول کے اوپر، عسکری لیول کے اوپر اس واقعہ کی نہ تو مذمت کی گئی ہے، نہ اس کو دوبارہ نہ دہرانے کی بات کی گئی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا کوشن دیا گیا ہے، ایسی کوئی انڈیکیشن دی گئی ہے کہ ہم معاملہ کی تحقیقات کر رہے ہیں یا پاکستان کے ساتھ مل کر ہم کوئی آگے جائیں گے۔ یہ تو ایک بڑی ایک عجیب سی اور ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ پیر والے دن ہی ایران نے عراق پر بھی حملہ کیا، ایران نے شام پر بھی حملہ کیا۔ وہ اس قسم کے حملوں سے ایرانی قیادت کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے دنیا کو، یہ ایک الگ میسیج ہے، لیکن پاکستان کے لیے یہ پیغام جو ان سے ہے یہ ناقابل قبول ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ ایران ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ملک ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور اس کی جو حکومت ہے ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں، لیکن اس طرح سے کہ اچھے تعلقات کی آڑ میں اس طرح کی جسے کہہ لیں کہ وہ حرکات کرنا، اس کو تو اور بھی زیادہ اس کے اوپر دکھ کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اور یہ دکھ کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب 3 دن کے بعد، یعنی پیر، منگل اور آج بدھ والے دن، پاکستان نے ایک نیکسٹ سٹیپ لیتے ہوئے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے، اور ایران میں موجود جو ان کے سفیر ہیں جو ان دنوں تہران میں ہی ہیں، ان کو منع کر دیا ہے کہ ابھی وہ فی الحال اسلام آباد نہ آئیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ایران کے ساتھ جتنے بھی اس کے ٹائز تھے، سفارتی سطح کے اوپر، پولیٹیکل لیول کے اوپر، جو ایک رابطہ سازی کے حوالے سے مختلف ان کے درمیان جو روابط تھے، ان سب کو ایک طرح سے روک دیا ہے، پاکستان نے معطل کر دیا ہے، اور یہ ایک اچھا اور بڑا قدم ہے، اس کی ضرورت بھی تھی۔ پاکستان کو یہ بتا دینا چاہیے ایران کو کہ خدا نہ خواستہ ہم شام کی طرح سے کوئی بکھری ہوئی قوم نہیں ہے۔ جس طرح سے شام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، ہمارے پاس خلابی ہو ضرور رہی ہیں، لیکن ہم ان کا شکار نہیں ہیں اس طرح سے۔ ہم عراق جیسے ملک کی طرح کبھی نہیں ہیں کہ جس کو دنیا بھر نے اپنا نشانہ بنایا، اور ایران کا جب دل چاہتا ہے وہ اس کے اوپر
وہ چڑھائی کر دیتا ہے اور اپنی پراکسی اس نے بنایا ہوا ہے شام کو اور عراق کو. اس طرح کی چیزیں قابل برداشت نہیں ہوں گی. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے, اس کا ایک موقف ہے, ایک ایٹمی طاقت ہے پاکستان, اور اس حوالے سے پاکستان کا ایک وقار ہے, ایک مقام ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں ریجنل لیول کے اوپر, اور اس مقام اور وقار کے اوپر ہم پاکستان والے جو ہیں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ ایران کے بھائیوں کو پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ آپ خدا کے لیے دوسروں کے ہاتھوں میں مت کھیلیں. انڈیا بڑے لمبے عرصے سے پاکستان اور ایران کے درمیان ان کے تعلقات میں ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کوشش کو, اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. کبھی وہ چاہ بہار میں انویسٹمنٹ کے لالچ میں ایرانی جو لیڈرشپ ہے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, کبھی وہ جیسے کہہ لیں جو روٹ بنا رہے ہیں انڈیا مشرق وسطیٰ سے اسرائیل تک, اس کے ذریعے سے ایران کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی وہ امریکہ کے ایجنٹ کے طور پر ایران کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کی تمام کوششیں پھر پاکستان کے اوپر آ جاتی ہیں اور پاکستان کے لیے ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں. یہ حالات جو ان سے ہیں اور ان معاملات کے بعد ایرانی قیادت کو بڑی ہوش مندی کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے. افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک ان کو یہ زحمت ہی نہیں ہوئی ہے, انہیں یہ توفیق ہی نہیں ہوئی ہے کہ وہ اس واقعے کے اوپر کم از کم اس کی مذمت کر دیں اور اس کمٹمنٹ کا اعلان کریں کہ دوبارہ سے اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا, ہم مل کر دہشت گردوں کو ختم کریں گے. اور سب کو پتہ ہے, جتنے انٹرنیشنل آپ کہہ لیں کہ سرکلز ہیں, جتنے بھی باخبر حلقے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے, کیا ایران کو نہیں پتہ کہ ایران اور پاکستان کی سرحد کے اوپر دونوں طرف ایسے شرپسند موجود ہیں جو دونوں ملکوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں. کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ایران سے لوگوں نے سرحد پار کر کے پاکستان پہ حملے کیے ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو انہوں نے نشانہ بنایا, اور ہماری قیمتی جانیں جو ان سی ہیں افسران کی, سپاہیوں کی, ان کی وہ موت کا نشانہ بن گئے. پاکستان نے تو کبھی اس طرح کی اشتعال انگیزی نہیں کی, اس طرح کی جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کیا. اس طرح سے اپنے آپ کہہ لیں کہ رد عمل کا اظہار کرنا سفارتی, سیاسی, دوستانہ, برادرانہ تعلقات کی سری نفی ہے. اس پر رد عمل بنتا ہے پاکستان کا, اور اس سے بھی زیادہ جانا چاہیے جب تک کہ ایران جو ہے وہ اپنا اس معاملے کو محسوس نہیں کر لیتا گراؤنڈ ریئلٹی کی بیسس کے اوپر. اچھی بات جو ان سے وہ یہ ہے کہ چین نے اس پر ایک ریئیکٹ کیا ہے. چین کے وزارت خارجہ نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان اور ایران کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور چین سے بھی یہ درخواست ہے کہ پاکستان تو ہمیشہ سے آلویز بہت ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے, بہت سارے معاملات کو وہ ان کے اوپر سمجھوتا کر لیتا ہے اپنے دوست پڑوسی ملکوں کے لیے, لیکن پاکستان کے لیے کوئی بندہ پاکستان کو سپیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو اب ہمیں بھی تھوڑی سی اپنی اپروچ جو ان سی ہے نا تھوڑی بڑھانے کی ضرورت ہے. کچھ جرأت مندانہ اپروچ جسے ہم کہتے ہیں نا, پریکٹیکلی اور فزیکلی ایک بریو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس طرح سے تو ہر بندہ ہی آپ کے اوپر چڑھ دوڑے گا, یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور ہم درخواست کریں گے چین سے کہ وہ اس معاملے میں محض تحمل کا مشورہ دینے کی حد تک نہ رہے, بلکہ اس کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. اس نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو بہترین تعلقات بنے ہیں ان میں کردار ادا کیا. تو چین کو آگے بڑھ کر ہم امید کرتے ہیں, اور ایسا وہ کرے گا بھی, کہ بیجنگ جو ہے وہ تہران کو انگیج کرے اور پاکستان کے ساتھ بٹھائے اس چیز کے اوپر, اور تہران کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنی غلطی کو قبول کرے. اس طرح سے سعودی عرب ہے پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے. سعودی عرب کے آج کل ایران سے بہت اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کو سعودی عرب کو بھی اس والے سے اعتماد میں لینا چاہیے, ٹرکی کو اعتماد میں لینا چاہیے, رشیا کے ساتھ بات کرنی چاہیے, ایون امریکہ کے ساتھ, یو ایس اے کے ساتھ بات کی جانی چاہیے, یورپی یونین کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے. کہ اس طرح سے نہیں کہ کبھی افغانستان اور کبھی ایران, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انڈیا جس کا جب جی چاہے وہ پاکستان کو بریچ کرے اس کی خود مختاری کو, یہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی قوم ایک غیرت مند قوم ہے. پاکستان کے پاس ایک عظیم افواج ہے, مسلح افواج. پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے. پاکستان اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے بہت سنجیدہ ہے, اور اس کے اوپر وہ اپنی سنجیدگی کو کبھی بھی جسے کہہ لیں کمپرومائز نہیں کرے گا. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو قومی قیادت ہے وہ اس وقت نگران حکومت ہے, پرائم منسٹر ہیں انوار اللہ کاکڑ, یا پھر آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر, یا پھر پاکستان کے جتنے بھی پالیسی ساز ادارے ہیں, وزارت خارجہ ہے, سفارتی حلقے ہیں, ان سب کو, ذرائع ابلاغ ہیں, ان سب کو اس ٹاپک کے اوپر بہت اسٹریٹ وے اور بہت ہی ٹرانسپیرنٹ وے میں ایران کو بتانا چاہیے کہ آپ دوست ہیں تو آپ دوست بنیں, دوست بن کر ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس میں سے خدا نہ خواستہ دشمنی کی بو نہ محسوس ہو جائے, اور جس رویے سے دشمن خوش ہو. اب تک کے لیے اتنا, مزید گفتگو ہم آگے کریں گے انشاءاللہ.
اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں، ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم زیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔